بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اذان کے حوالے سے۔ اذان کی شرائط پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ ہمارے ہاں اذان کے متعلق ایک مسئلہ اذان سے قبل وضو کرنے کا ہے۔ وضو کرنا شرط ہے یا مستحب ہے؟ اس کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے ترمذی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤذن الا متوضئ، کہ اذان کہنے والا وہی ہو جس نے وضو کیا ہو۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی پھر تو مسئلہ بالکل واضح تھا کہ اذان کے لیے اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام زہری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، واسطہ گرا ہوا ہے، سند متصل نہیں ہے۔ نیز اس کی سند کے اندر معاویہ بن یحییٰ صدفی بھی ہے جو کہ ناقابل اعتبار راوی ہے۔ دوسری روایت یہ پیش کی جاتی ہے حق و سنت اللہ یؤذن الرجل الا وهو طاہر ولا یؤذن الا وهو قائم۔ بہقی کے حوالے سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ حق اور سنت یہ ہے کہ وہی بندہ اذان کہے جو طہارت پہ ہے اور اذان کھڑے ہو کر ہی کہی جائے۔ یہ بہقی کے اندر روایت ہے، لیکن اس کی سند بھی ناقابل اعتبار ہے، اس کے اندر بھی انقطاع ہے۔ عبد الجبار بن وائل اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں روایات جو ہیں ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت ہیں، اس لیے اذان کے لیے وضو ضروری ہے، شرط ہے، لازمی ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہو صحیح سند کے ساتھ۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اذان کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے اذان کہہ لیتا ہے تو اس کی اذان بالکل درست ہے، صحیح ہے، کیونکہ شرط اور ضروری نہیں ہے وضو کرنا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہ آپ کا عموماً یہی طریقہ کار تھا کہ آپ اللہ کا ذکر طہارت کے اوپر ہی کیا کرتے تھے۔ بغیر طہارت کے ذکر الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اذان بھی یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، تو اس لیے اس کے لیے طہارت ہونا جو ہے یہ مستحب کے درجے کے اندر آتی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک صحابی ملا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ فلم يرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل علی الجدار فمسح بوجہہ ویدیہ ثم رد علیہ السلام۔ جب اس صحابی نے السلام علیکم کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قضائے حاجت کر کے آ رہے تھے ابھی بیر جمل کی جانب سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سلام کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ
دیوار کے پاس آئے، مٹی تھی دیوار پر، تو مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، تو آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دیوار پر مارے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا، یعنی تیمم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ثم رد علیہ السلام، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لم یمنعنی الا انی کنت علی غیر طہارۃ، میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں بے وضو تھا، فکرہت ان اذکر اللہ علی غیر طہارۃ، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کروں، بغیر طہارت کے کروں۔ سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی کے لیے طہارت کے اوپر یعنی وضو کرنا جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے، بغیر وضو کے ذکر الہی کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ فکرہت، میں نے ناپسند کیا کہ میں بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے سلام کا جواب دوں، کیونکہ سلام جو ہے یہ ذکر الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو جب ذکر الہی جو ہے وہ بغیر وضو کے کرنا آپ نے پسند نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان بھی چونکہ ذکر الہی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی وضو کرنا بہترین ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے، اور بغیر وضو کے اذان کہنا جو ہے یہ غیر پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی اذان سے پہلے جو ہے وہ وضو کر لیا کرتے تھے۔ ابو داود کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ایک سفر میں تھے، اور رات کے آخری پہر جو ہے وہ تھکاوٹ ہو گئی اور سارے سو گئے، تو سورج چڑھنے کے بعد سب کو جاگ آئی، بیدار ہوئے سارے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تھوڑا سا آگے چل کر ہم نماز پڑھیں گے۔ تھوڑا سا آگے گئے، فساروا ہنیۃ ثم نزلوا فتوضؤ، تو سارے جو ہیں وہ اپنی سواریوں سے اترے اور سب نے وضو کیا، پہلے وضو کیا، حضرت بلال بھی شامل تھے اس میں۔ فاذن بلال، تو حضرت بلال نے جو ہے وہ اذان پڑھی، تو پھر فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کی، سنتیں پڑھی، پھر اس کے بعد فرض جو ہے وہ آپ نے ادا کی۔ یہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طریقہ کار جو ہے مؤذن کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ اذان سے پہلے وضو کر لے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، باعث اجر و ثواب عمل ہے۔ اگر بغیر وضو کے اذان کہے گا تو اس کی اذان درست شمار ہوگی، لیکن اس نے جو عمل کیا ہے وہ غیر پسندیدہ کیا ہے کہ اس نے بغیر وضو کے اذان کہی ہے۔ اذان کہنے کے لیے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ جو فرشتہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ کو خواب کے اندر آ کر جس فرشتے نے اذان سکھائی تھی، تو جب وہ اذان سکھانے لگا فرشتہ، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہوا، پھر اس نے اذان جو ہے وہ پڑھ کر سنائی، تو معلوم ہوا کہ قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ اذان کہنی چاہیے، اور امت کے اندر آج تک عمل بھی یہی چلتا آ رہا ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلک کے اندر جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ اذان جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کہی جاتی ہے۔ اذان کے دوران جو ہے وہ کانوں کے اندر جو ہے وہ انگلیاں شہادتین جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے یہ بتایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے اندر جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا، اتتبع فاہ ہاہنا و ہاہنا، میں ان کے منہ کی بھی پیروی کر رہا تھا، یعنی ان کی نقل اتار رہا تھا، وہ اپنے منہ کو ادھر ادھر جو ہے وہ کر رہے تھے، اور وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، اور ان کی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ ان کے دونوں کانوں کے اندر تھیں۔ تو معلوم ہوا کہ اذان کے لیے جو ہے وہ دونوں انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے اندر جو ہیں وہ رکھی جائیں گی۔
انگشت شہادت جو ہے دونوں وہ کانوں کے اندر رکھی جائے. یہ مسند احمد ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے وہ کہا جائے گا، مؤذن کہے گا، تو مؤذن جو ہے وہ اپنی گردن کو، چہرے کو موڑے گا دائیں اور بائیں. یہ اپنے جسم کو نہیں موڑے گا. بعض مؤذن جو ہیں وہ اپنے جسم کو موڑ لیتے ہیں ایسے پورا، یہ غلط ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہتے تھے تو وہ سیدھے کھڑے ہوتے تھے، اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے تھے تو صرف اپنی گردن کو جو ہے وہ موڑتے تھے، ایسے گردن کو موڑتے تھے. تو گردن موڑنی ہے مؤذن نے، اپنے پورے جسم کو جو ہے اس نے نہیں موڑنا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ابدہ وادی میں آئے اور انہوں نے اذان کہی. تو جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے، فلما بلغ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لوّا عنقہ یمینا و شمالا ولم یستدر. انہوں نے اپنی گردن کو دائیں اور بائیں جو ہے وہ موڑا ہے. ولم یستدر، مکمل نہیں مڑے، وہ اپنے جسم کو انہوں نے نہیں گھمایا. جسم ان کا جو ہے وہ ادھر ہی تھا، صرف انہوں نے اپنی گردن کو جو ہے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اوپر جو ہے وہ گھمایا ہے. تو گردن جو ہے یہ ہلانی ہے مؤذن نے، پورا جسم جو ہے اس نے حرکت میں نہیں لانا. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اوپر اب یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں جو ہمارے ہاں عام روٹین ہے. وہ یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ کے اوپر جو ہے گردن جو ہے وہ دائیں طرف موڑی جاتی ہے، حی علی الفلاح کے اوپر جو ہے وہ بائیں طرف موڑی جاتی ہے. دونوں طرف جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دونوں طرف جو ہے وہ دونوں مرتبہ دائیں طرف، اور حی علی الفلاح دونوں مرتبہ جو ہے وہ بائیں طرف جو ہے وہ موڑی جاتی ہے. تو اس حدیث کے اندر جو ہے یا کسی اور حدیث کے اندر یہ صراحت نہیں آئی کہ دونوں مرتبہ جو ہے وہ دونوں جملوں کے اندر ایک طرف جو ہے وہ گردن موڑنی ہے، یا حی علی الصلاۃ پہلی مرتبہ جب کہنا ہے تو دائیں طرف، حی علی الصلاۃ جب دوسری مرتبہ کہنا ہے تو بائیں طرف، حی علی الفلاح جب پہلی مرتبہ کہنا ہے تو دائیں طرف، دوسری مرتبہ کہنا ہے تو بائیں طرف. یہ کسی حدیث کے اندر ان کی صراحت نہیں ہے. بس حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو انہوں نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو دائیں اور بائیں موڑا. لہٰذا اگر کوئی دونوں مرتبہ جو ہے وہ حی علی الصلاۃ دونوں مرتبہ کہتے ہوئے دائیں طرف موڑ لیتا ہے، حی علی الفلاح دونوں مرتبہ کہتے ہوئے بائیں طرف موڑ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے. اور اگر کوئی مؤذن ایک دفعہ حی علی الصلاۃ دائیں طرف، ایک دفعہ حی علی الصلاۃ بائیں طرف، ایک دفعہ حی علی الفلاح دائیں طرف اور ایک دفعہ جو حی علی الفلاح بائیں طرف، تو یہ بھی درست ہے. دونوں صورتیں جو ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر چونکہ متعین نہیں کی گئی اور اس کی یہ دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں، لہذا یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ درست ہیں، کسی پر بھی جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے. اذان کے حوالے سے مزید مسائل جو ہیں، بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے دو نمازیں جمع کرنے کی. بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے دو نمازیں جمع کرنے کی. سفر کے اندر ہیں، دو تین ساتھی ہیں اور ظہر اثر جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے، مغرب عشاء جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے. کیا ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان ہوگی یا کہ ایک ہی اذان دونوں نمازوں کے لیے کافی ہے؟ تو ہمارے لیے دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج دو نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی کی، ظہر اور عصر اکٹھی کی اور مغرب اور عشاء جو ہے وہ اکٹھی کی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اذان کہلوائی اور پہلی نماز پڑھی، تکبیر کہی گئی، پہلی نماز پڑھی، دوسری نماز بھی آپ نے اس کے بعد پڑھی، لیکن اس کے لیے الگ اذان جو ہے آپ نے نہیں کہلوائی، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اقامت جو ہے وہ کہلوائی ہے. یعنی اگر دو نمازیں اکٹھی کرنی ہیں تو اس کے لیے ایک اذان ہی کافی ہے، لیکن تکبیر جو ہے وہ جماعت کرواتے ہوئے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ کہی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کی دوران حج تو اذان کہی، پھر اقامت کہی گئی، فصلی الظہر، ظہر کی نماز پڑھائی نبی علیہ السلام نے، ثم اقامہ، پھر اقامت کہی گئی، دوبارہ اذان نہیں کہی گئی، ایک ہی اذان جو ہے وہ کافی تھی اور اقامت جو ہے وہ الگ الگ کہی گئی۔ دوسرا سوال اس حوالے سے یہ کہ اگر فوت شدہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، مثال کے طور پر سوئے رہے ہیں بندے، اب نماز کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب وہ نماز ظاہر فوت ہو گئی ہے، اس کی قضا دینی ہے، قضا جب کرنی ہے نماز تو کیا اس کے لیے بھی اذان کہی جائے گی یا اذان نہیں کہی جائے گی، بغیر اذان کے ہی جو ہے وہ جماعت کروا لی جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کی جب جماعت کروانی ہے تو اس کے لیے بھی اذان جو ہے وہ کہی جائے گی، جیسا کہ پیچھے بھی یہ حدیث گزری ہے، دوبارہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر صحابہ کے ساتھ تھے اور رات کے آخری پہر جو ہے وہ تھکاوٹ ہو گئی تو آپ سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جگائیں گے نماز کے لیے، تو ایسے ٹیک لگا کر جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں کچاوے کے ساتھ اور مشرق کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی طلوع فجر ہوگی تو میں اٹھ کر اذان کہوں گا۔ تو وہ اس کو دیکھتے دیکھتے نہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، تھکے تو وہ بھی تھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب سورج چڑھ گیا اور تپش محسوس ہوئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر حضرت ابوبکر عمر اور دیگر صحابہ جو ہے وہ اٹھنا شروع، تو حضرت بلال کو پوچھا تیری ڈیوٹی تھی اٹھانے کی؟ اے اللہ کے نبی، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، نہیں پتہ چلا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور ہم وہاں پر جا کر جو ہے وہ جماعت کروائیں گے، نماز پڑھیں گے، آگے گئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کہلوائی ہے، سنتیں ادا کی ہیں، پھر اس کے بعد اقامت کہی گئی ہے، پھر آپ نے جماعت کروائی۔ یہ سنن نبی داود اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی یعنی سنتیں ادا کی اذان کے بعد، ثم صلی الغداۃ، پھر فجر کی نماز کی یعنی فرض ادا کیے، فصنع کما کان یصنع کل یوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے کام کیے جس طرح آپ روزانہ کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جب فوت شدہ نماز کی جماعت کروائی جائے گی تو اسی طریقے سے کروائی جائے گی جس طریقے سے وہ اپنے اصل وقت پر پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جماعت اونچی قرات والی ہے تو جب اس کی قضا دینی ہے تو اس وقت بھی اس کی قرات اونچی کی جائے گی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو آپ نے اسی طرح پڑھی اس نماز جس طرح آپ روزانہ پڑھتے ہیں، جب آپ نے جماعت کروائی سورج چڑھنے کے بعد تو آپ نے قرات جو ہے وہ اونچی کی تھی، اذان بھی کہلوائی جس طرح روزانہ روتا ہے، تکبیر بھی کہی گئی ہے۔ تو جب نماز کی قضا دینی ہے، نماز فوت ہو جائے اس کو وقت کے بعد جا کر پڑھنا ہے، تو جب اس کی جماعت کروائی جائے گی تو اسی روٹین کے مطابق عمل کیا جائے گا، یعنی اذان بھی کہی جائے گی، اقامت بھی کہی جائے گی، اور اگر وہ نماز اونچی قرات والی ہے تو اس جماعت کے اندر قرات بھی اونچی ہوگی، خواہ وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا، سورج چڑھ بھی گیا ہے پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھی، تو اسی روٹین وہی ہوگی، اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہوگی۔ تو قضا جب دینی ہے نماز کی تو اس کی جماعت جب کروانی ہے تو اس کے لیے بھی اذان کہی جائے گی۔ اذان کے جواب دینے کا مسئلہ ہے، اب ظاہر ہے کہ سب لوگ اذان کہہ نہیں سکتے، لیکن اسلام نے سامعین کو بھی ثواب کے اندر شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو،
فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح جو ہے وہ کہو۔ تو جس کے کان کے اندر اذان کی آواز پڑ رہی ہے وہ مسلمان اس اذان کا جواب دے گا اور وہی جملے دہرائے گا جو مؤذن کہہ رہا ہے، الا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، الا حی علاتین، کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو سامعین جو ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، وہی جملہ نہیں دہرائیں گے، باقی جملے وہی دہرائیں گے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اوپر سامعین جو ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جملہ دہرائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ یہاں پر پھر سوال بعض احباب کرتے ہیں کہ صبح کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم سنتے ہیں، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں یہی جملہ کہا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا الگ جملہ بیان کیا ہے، باقی اذان کے متعلق آپ نے فرمایا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے تم نے بھی ویسے کہنا، اور مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے فجر کی اذان میں، لہذا سامعین جو ہیں وہ الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ جواب دیتے ہوئے ایک تو یہ پوری اذان کا جواب جو ہے یہ ہم نے دینا ہے، سامعین جس کے کان کے اندر۔ اچھا ایک اب آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بعض اذانیں جو ہیں وہ پہلے ہو جاتی ہیں، بعض اذانیں جو ہیں وہ 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد ہوتی ہیں، تو ایک اذان کا جواب دیا، پھر دوسری اذان جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد پھر اس کان میں آواز پڑ رہی ہے، پھر تیسری اذان، تو کیا سب کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہے؟ نہیں، فریضہ جب ایک دفعہ ادا ہو جائے تو دوبارہ ادا کرنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو جب ایک دفعہ آپ نے اذان کا جواب دے دیا، مثلا ظہر کی نماز اذان کا آپ نے جواب دے دیا، تو اب جتنی مرضی اس کے بعد ظہر کی اذانیں سنیں، اس کا جواب دینا جو ہے آپ کے اوپر اب لازم نہیں ہے، وہ آپ فریضہ اپنا جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیں گے ثواب بہرحال ہوگا، ثواب بہرحال جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ ذکر الہی ہے، ذکر الہی جتنا آپ کریں گے اتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو فریضہ جب ایک دفعہ ادا ہو جائے تو دوبارہ جو ہے اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس کو نفل کی نیت سے ادا کرتا ہے تو ثواب بہرحال جو ہے اس کو ملتا ہے۔ تو دوسری شکل جو ہے وہ، یعنی ایک تو پورا جواب دینا ہے، دوسرا یہ کہ جب مؤذن جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سامعین جو ہیں وہ یہ جملہ بھی جو ہے وہ کہیں گے تو ان کو ثواب ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ یہ جملہ جو ہے وہ شہادتین کے بعد مؤذن کو جب سنا کہ اس نے شہادتین کہہ دیے، تو اس کے بعد یہ ذکر جب کہے گا سامعین سننے والا کوئی بھی، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک جملہ پڑھے گا بندہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو پورا جواب جو ہے وہ بھی دینا ہے ہم نے، اور شہادتین کے بعد اگر کوئی یہ جواب دے گا، یہ اضافی جواب ہے، یہ بھی اگر کوئی جملہ بڑھے گا، یہ ذکر کرے گا تو اضافی ثواب اس کو ملے گا کہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھائی ہے، درود کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے اگلے جمعے کے اندر جو ہے یہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔